الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے بنایا گیا اور پھر وہ نور ایک عرصے تک قرب خداوندی میں موجود رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوق کو پیدا کیا جائے تو ابتداً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو مختلف انداز سے ظاہر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے جو عظمت و شان عطا فرمائی وہ یہ کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک اللہ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا۔ ابتدا سے لے کر آخر تک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا اور مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اس نور پاک کے حوالے سے اپنے جانشینوں سے عہد اور حلف لیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت فرمائی اور ان سے عہد لیا کہ اس نور مبارک کو پاک بیویوں کے اندر ہی منتقل کرنا۔ ان کے بعد وہ اپنے بیٹے سے، وہ اپنے بیٹے سے، اور وہ آگے نسل در نسل اسی حلف اور ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ زمانہ جاہلیت میں زنا ایک عام بات تھی، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایک خاتون کئی مردوں سے منہ کالا کرتی، اور یہاں تک کہ کچھ نادان حضرات ایسے بھی تھے کہ خود اپنی خواتین کو بظاہر معزز و محترم اور سردار نظر آنے والے مرد حضرات کے پاس بھیجتے تاکہ ان سے اولاد کا حصول ممکن ہو۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح کا ہوتا تھا۔ کتنی طرح کا؟ 4 طرح کا۔ ایک نکاح متعارف، جس طرح ہمارے عرف میں بچی اور بچے کے والدین، اس کے اولیاء، اعزاء و اقربا رشتہ دیکھتے ہیں، مہر طے کرتے ہیں اور پھر رخصتی کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ مشہور اور متعارف نکاح لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ دوسرا نکاح، نکاح استبداع، وہ اس طرح کہ شوہر اپنی بیوی کو خود کسی مرد کے پاس بھیج دیتا اور وہ خاتون
اس وقت تک اس کے پاس رہتی کہ جب تک اولاد پیدا نہ ہو جاتی۔ یہ بھی ایک قسم کا نکاح تھا زمانہ جاہلیت میں، اور لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، عام پایا جاتا تھا۔ تیسرے نمبر پر نکاح جمع، اس کا مطلب یہ کہ 10 سے کم مرد حضرات یک کے بعد دیگرے کسی خاتون سے بدکاری کرتے، زنا کرتے، اور پھر خاتون کے ہاں جب بچے کی ولادت ہو جاتی اور چند دن گزرنے کے بعد وہ خاتون ان سارے حضرات کو بلاتی اور ان 10 میں سے جس کی طرف بھی اشارہ کرتی کہ یہ بچہ تیرا ہے، تو پھر وہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہوتا اور کسی کو انکار کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ یہ بھی ایک نکاح زمانہ جاہلیت میں پایا جاتا تھا۔ نکاح کی چوتھی قسم نکاح بغایا، اس کا طریقہ کار یہ کہ بہت سارے مرد حضرات کسی بازاری عورت کے ہاں جاتے، اسے بدکاری کرتے، اور پھر جب وہ خاتون بچے کو پیدا کرتی تو پھر ایک ماہر شخص یا خاتون کے پاس اس بچے کو لے جایا جاتا اور ان سارے حضرات کو بلایا جاتا۔ وہ ماہر مرد یا خاتون جس کو قافہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا، وہ بچے کو اور ان مردوں کو دیکھ کر جن میں علامات مشترک ہوتی تو اس بچے کا نسب اس مرد سے ثابت کر دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ یہ نکاح کی چوتھی قسم۔ اب جب حالات ایسے تھے تو ایسے حالات کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے پیدا نہیں ہوا، میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے پیدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں ہمیشہ اسلامی نکاح سے پیدا ہوا ہوں، اور پروردگار عالم نے میرا نور ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف ہی منتقل فرمایا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک احساس و اکرام میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر مبارک تیار کیا جانا تھا تو پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ان کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلے جاؤ اور وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آخر آرام فرما ہوں گے وہاں سے کچھ مٹی اٹھا کے لاؤ وہاں سے۔ اور یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے، جو بندہ جہاں پر دفن ہوتا ہے، جو بندہ جہاں پر دفن ہوتا ہے اس کا خمیر بھی اسی مٹی سے تیار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اپنے روضہ انور میں آرام فرما ہے، اسی مقام سے آپ کے خمیر مبارک کو تیار کرنے کے لیے خاک مبارکہ جب پروردگار عالم کے حضور پیش کی گئی تو پھر وہاں اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کافور سے بھی زیادہ سفید ظاہر ہو رہی تھی۔ تو پروردگار عالم نے ان فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خمیر مبارک کو جب تیار کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خمیر مبارک کو لے جاؤ اور اسے آسمانوں کی سیر کرواؤ، اسے آسمانوں کی، بولیے آسمانوں کی سیر کرواؤ۔ جب آسمانوں میں سیر کروائی گئی، فرشتوں کے محلات بہشت کی نہروں میں غوطہ زن جب کروایا گیا، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے دنیا کے تمام بحر و بر کی بھی سیر کروا دو۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف لائے نہیں، آنے سے پہلے ہی آسمانوں کی بھی سیر،
زمین میں موجود ہر چیز کی بھی سیر کروائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم بھی دیا جا رہا تھا، اے میرے فرشتوں آسمانوں میں بھی اعلان کر دو، زمین میں بھی اعلان کر دو کہ طینتو حبیبی رب العالمین وشفیع المذنبین ومشہور فی الاولین ومذکور فی الاخرین، کہ یہ جو خمیر مبارک جس کی سیر آسمانوں میں بھی کروائی جا رہی ہے، زمین والوں میں بھی جس کی سیر کروائی جا رہی ہے، یہ کوئی عام نہیں، یہ کوئی عام نہیں، یہ رب العالمین کے حبیب کا خمیر مبارک ہے، اور وہ خمیر مبارک کہ جو عالمین کے رب کا محبوب بھی ہے، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا بھی ہے، اولین میں مشہور بھی ہے، اور دنیا میں سب سے آخر میں تشریف بھی لے جانے والا